اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19-20 وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ تو سب اللہ کے مخلوق، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہم رکھیں کہ جو شرک کا سارا گورکھ دھندا بنایا گیا ہے، اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ ہے ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ انہوں نے کیا کیا کہ فرشتوں کو تو مانا، اور ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ مختلف کاموں پر مختلف فرشتے تعینات ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ جیسے ملک الجبال الگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہواؤں کا کوئی اور فرشتہ ہو، رزق دینے پر کوئی فرشتہ جو ہے وہ متعین ہو، یا ملک الموت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ایک فرشتہ ہے، اس کا نام عزرائیل روایات میں آتا ہے، قرآن حدیث میں نہیں آتا۔ ملک الموت آتا ہے قرآن کے اندر کہ وہ فرشتے ہیں، وکلا بکم، اللہ نے کہا وہ تم پہ نافذ ہیں، جان قبض کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، بچے کے اندر روح پھونکتا ہے اور مختلف باتیں لکھ دیتا ہے اس کے نصیب میں جو ہونے والی ہیں۔ تو یہ سب تو ہمارا اپنا عقیدہ بھی ہے۔ صرف ایک چیز بگاڑی، اس سے پورا عقیدہ بگڑ گیا۔ کیا؟ ہم اس کے ساتھ کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام کیے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ فرشتے بے اختیار ہیں، ان کے اپنے پاس کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، پاور نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، وہ خود کچھ کر نہیں سکتے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ بس اس ایک چیز کے اندر اس کو تھوڑا سا ٹویک کر دیا شیطان نے، اور یہ کیا کہا کہ یہ فرشتے با اختیار ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، ان کے پاس پاور ہے، یہ اپنی مرضی سے بارش برسا سکتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کسی کو موت دے سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی پورا گورکھ دھندا جو ہے وہ شرک کا کھڑا ہو گیا۔ اور عربوں کے ہاں جو شرک تھا دیویوں کا، دیوتاؤں کا، اس میں ایک بڑا ہاتھ فرشتوں کے بگڑے ہوئے ایمان کا تھا، اور وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی چہیتی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ تب ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں، کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ پر زور ڈالیں یا اللہ کا فیصلہ بدلوائیں یا اس کے فیصلوں میں شریک ہوں، اور نعوذ باللہ اس سے بڑھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں، اوور اینڈ ابو اللہ جو مرضی کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چیک کر سکے یا ان کو روک سکے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حقیقت جگہ جگہ واضح کی ہے۔ یہ بھی ایک مقام ہے کہ اللہ کے مقرب جو لوگ ہیں، جو من عندہ، یہ من عندہ سے مرادی کون ہیں؟ فرشتے۔ یہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ وقفہ کرتے ہیں۔ یستحسرون سے پتہ چل رہا ہے کہ تھکنا رکنا چاہتے ہی نہیں، نہایت شوق سے، نہایت محبت سے اور نہایت گرم جوشی سے اللہ کی عبادت کیے چلے جاتے ہیں، نان سٹاپ۔ اور حدیثیں بھی ہمیں اس موضوع پر ملتی ہیں کہ آسمان میں کوئی بالشت بھر یعنی 4 انگل بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو ان کا مقام بتا دیا کہ وہ بے اختیار مخلوق ہیں۔ اگر یہی عقیدہ اپنا درست کر لیں مشرک، تو ان کا سارا شرک ہی ختم ہو جائے گا۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون ولو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، 2 مطلب اس کے آرام سے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 کہ انہوں نے زمین کے خدا الگ بنائے اور آسمان کے خدا الگ، اور یہ تو ہے ہی مشرکوں کا تو یہی ہے ایشو۔
ہر خدا پارٹ ٹائم ہے، کسی خدا کا کمپلیٹ اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان سارے چھوٹے گاڈز، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز کے اوپر ایک کیپٹل جی والا گاڈ تو سبھی رکھتے ہیں. بھگوان تو ہندوؤں کے یہاں بھی ہے چیف گاڈ، اور جو باقی جو گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں ان کے محدود اختیارات ہیں، ان کا سرکل آف انفلوئنس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. بعض زمین کے ہیں، بعض آسمان کے ہیں، بعض رزق کے ہیں، بعض بارش کے ہیں، بعض کھیتی کے ہیں، بعض فرٹیلیٹی کے ہیں. تو ایک یہ مطلب ہے کہ من الارض، کہ زمین میں انہوں نے خدا بنائے. تو چلو اگر زمین کے وہ خدا ہیں اور اتنا اختیار ہے تو کیا وہ بے جان کے اندر جان ڈال سکتے ہیں؟ کیا وہ مٹی میں جان ڈال کے کوئی مخلوق بنا سکتے ہیں؟ کبھی سنا کسی نے آج تک کوئی نئی مخلوق ایجاد ہو گئی؟ کسی خدا نے کوئی مخلوق ایجاد کر دی؟ ان کے پوسائیڈن نے یا ایٹلس نے یا زیوس نے یا جو بھی انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی، شیوا نے یا جو ان کے اپنے مختلف لکشمی دیوی ہے یا کوئی اور ہے یا وشنو نے، کچھ نہیں کیا کبھی کسی نے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ بھئی ایسے ہی بااختیار ہیں تو ڈالیں نا بے جان کے اندر جان. انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے بے جان پڑی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا. کوئی نہیں کر سکے، ایک ایٹم تک تو کوئی بنا نہیں سکتا. اچھا جی، ایک دوسرا مطلب ہم دیکھیں کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، جتنے بھی خدا بنائے گئے، جو بت بنائے گئے یا جو بھی استھان وغیرہ بنائے، وہ اسی زمین کے مٹیریل سے تو بنائے ہیں. مٹی سے پتھر کو تراش کے اسی سے تو بت بناتے ہیں، اسی سے تو مزار بناتے ہیں، اسی سے قبریں بناتے ہیں. تو کہا کہ یہ جن کو تم خود زمین سے تم نے اٹھا کر اور بے جان زمین سے تم نے اٹھا کر خدا بنا لیا، جو خود مٹی سے یا پتھر سے یا درخت سے بنا ہے. درختوں کو بھی پوجا گیا ہے، پتھروں کو پوجا گیا ہے اور ان کو ڈھالا گیا ہے مورتیوں کی شکل میں. تو بتاؤ کیا ان کے پاس اتنی قدرت ہے کہ یہ کسی کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ تم نے ان کو بنایا ہے نا خدا، تو کیا یہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے کہ یہ ہم ینشرون، یہ کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دیں یا انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ جاؤ کسی درخت سے پوچھو کہ میرا بچہ مر گیا زندہ کر دو، اس کو جا کے کہیں نا گائے سے کہ گائے میرا بچہ مر گیا زندہ کر دو. کر سکتی ہے، اپنے بچے کو کر سکتی ہے زندہ. اپنے بچے بھی تو مرتے ہیں جانوروں کے، خود بھی تو اس کو موت آتی. آپ امیجن کریں، کوئی نامعقولیت کی لمٹ بھی ہوتی ہے، حد بھی ہوتی ہے کوئی، کہ اس کو خدا بنا کر بٹھا دیا انہوں نے ان جانوروں کو، سانپ کو، بندر کو، ہاتھی کو. اور گائے تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے وہ پوجا کا مرکز رہی ہے، فرٹائل جہاں پہ زرخیز زمینیں جہاں پر ہوتی ہیں، جہاں ایگریکلچر ہوتا ہے، زرعی زمینوں میں تو پھر گائے کی پوجا کی گئی ہے. تو ان کے تو الہ چوٹی کو زندہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ اگر بفرض محال اگر تو زمین اور آسمان کے کئی ڈفرینٹ معبود ہوتے اللہ کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ اگر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے، بہت سے کو گاڈز ہوتے، لفسدتا، سارا نظام بگڑ کے رہ جاتا. ایک کہتا سورج کو اتنے بجے نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اتنے بجے نکلنا چاہیے، سب اپنی مرضی کرتے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پر کہ زمین خشک پڑی رہتی، آسمان والا خدا بگڑ جاتا کہ میں نہیں بارش برساتا، میں ناراض ہو گیا. اور ان کے خدا تو ہے بھی بڑے ٹیمپرامنٹل قسم کے، بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر بجلیاں گرا دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کچھ کر دیتے ہیں. عجیب ریڈیکولس معاملہ ہے، ڈرامہ ہے سارے کا سارا، کوئی سیریسلی نہیں لے سکتا. اور جب خدا ہی نان سیریس بنا دی انہوں نے اپنے، تو ساری دنیا کی زندگی نان سیریس ہو کے رہ گئی، کھیل تماشا ہی بن کے رہ گیا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا کائنات کا نظام تم دیکھو کتنا سنکرونائزڈ ہے. نظام خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک ہی ذات کا حکم اور ارادہ چل رہا ہے. بہت سے خدا اپنی منمانی نہیں کر رہے. ایک گھر نہیں چل سکتا اگر دو ہیڈز ہوں، ایک ملک نہیں چل سکتا اگر دو برابر کے بااختیار ہوں، ایک جسم نہیں چل سکتا اگر دو دل ہوں اس کے اندر. چاند سورج کے جو سارے لاز اللہ نے بنائے ہیں، یونیورسل لاز، یہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ قانون ساز ایک ہی ہے، ایبسولوٹ پاور ایک ہی کے پاس ہے. تو تعریف کیوں نہیں کرتے اللہ کی؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے جو رب العرش ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور یہ سب جواب دہ ہیں.
ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. فعال لما یرید ہم نے بھی دعا میں پڑھا تھا. ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. کسی کے مجال نہیں کہ اللہ کے تقدیری یا تدبیری فیصلوں کو کوشچن کرے. کوئی اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا بلکہ اللہ سب سے حساب لے گا. تو یہ پوچھنا ہی بیکار ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا. بس اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم کوشچن نہ کریں, ہم اتنے پرامن ہوں گے, آدھے غم وہیں ختم ہو جائیں گے ہمارے. بعض دفعہ تو اتنی جرت لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ سے پوچھوں گی یہ کیوں کیا. بھائی اللہ کا حساب لوگی یا اللہ تمہارا لے گا؟ اپنے حساب کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے یہ فیصلہ کون کیا. پوچھتا تو وہ ہے نا جس کو اوپر اتھارٹی ہوتی ہے, جو ہائرارکی میں اوپر ہوتا ہے. کون ہے اللہ سے اونچا؟ اللہ اکبر ہے, سب سے بڑا وہی ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ حساب تو ان کا ہوگا. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا انہوں نے اس کے علاوہ الہ بنا لیے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ کہیے ان سے کہ لاؤ تم دلیل اپنی, کوئی عقلی کوئی نقلی کوئی دلیل لے کر آؤ. ایک سے زیادہ الہ ہیں. نہ عقل مانتی ہے, نہ فطرت مانتی ہے, نہ مشاہدہ گواہی دیتا ہے, نہ سائنس گواہی دیتی ہے اس بات کی. سائنس نے بھی یہ نہیں کہا. ایٹ بیسٹ سائنس نے کیا کہا ہے آج؟ سائنس کہتی کوئی خدا ہے ہی نہیں. پہلے چاند سورج کو پوجا کرتے تھے, اب ان چاند سورج کے اوپر جو لاز آف نیچر حاوی ہیں اب ان لاز کو پوج رہے ہیں. بیسکلی آج خدا کیا ہے؟ آج خدا سائنس ہے. کہتے ہیں لا اٹل ہیں اپنی جگہ. اور نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو تو خود بھی نہیں پتا. پرنسپل آف انسرٹینٹی ایسا ہے, اللہ کو بھی نہیں پتا فلاں پارٹیکل کدھر جائے گا. بالفرض اگر اللہ ہے تو بھی ان کا مطلب ہے کہ اللہ بالکل معطل ہے, اللہ تعالیٰ ان افیکٹو ہے. اصل جو ڈومینیشن ہے وہ سائنٹیفک رولز کی ہے, وہ لاز آف نیچر کی ہے. تو بات وہی ہے, سورج کو پوجو یا سورج کو چلانے والے قانون کو پوجو, ہے تو شرک. تو یہ لیٹسٹ شرک ہمارے ہیں سائنس پرستی کا, مادہ پرستی کا, عقل پرستی کا شرک ہے. تو ایٹ بیسٹ کیا کہا ہے سائنس نے کہ کوئی خدا نہیں ہے, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کس قدر سنکرونائزڈ ہے. وہ کہتے ہیں جو یونیورسل کانسٹنٹس ہیں, ان کے اپنے سائنٹسٹ ہم کو یہ بات بتاتے ہیں. اسٹیون ہاکنگ جیسے جو لا خدا اپنے آپ کو جو ایگنوسٹکس کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ کمال کے یہ لاز ہیں بھائی, کیسے وجود میں آئے. وہ کہتے ہیں 0.00000% بھی اگر ان کی ویلیو کے اندر ذرا سا چینج ہوتا تو کائنات وجود میں آ نہیں سکتی تھی, آنے کے بعد اپنے آپ کو برقرار رکھ نہیں سکتی تھی. تو ایسے ہی بن گئے, پھر مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے. پھر کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کریشن ہے. بھائی تو انٹیلیجنٹ کریشن کیسے ہے؟ مادے میں تو عقل نہیں. اٹھائیں نا مٹی کو, دیکھیں کیا عقل ہے اس کے اندر. ایٹم سے پوچھیں بھائی تیرا کیا حال ہے, لوگ پاگل ہی کہیں گے. تو پھر تو انٹیلیجنٹ کریشن کیا مطلب؟ انہیں الفاظ کا کھیل ہے نا سارا. زخرف القول غرورا, ہیر پھر کے ماننا تو پڑتا ہے ان کو کہ یہ جو ہے بائی ڈیزائن بنی ہے کائنات. بھائی مان لو کہ ڈیزائنر ایک ہے, المصور ایک ہے. نہ, وہ کیوں نہیں مانتے؟ اتنے دیوانے تھوڑی ہیں. اس لیے نہیں مانتے کہ پھر زندگی بدلنی پڑے گی, عادتیں بدلنی پڑیں گی, پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی. اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بات ماننی پڑے گی. لہذا ہر ایک کا چٹا انکاری کر دیتے ہیں کہ ہے ہی کوئی خدا نہیں. تو یہ آج بھی لا خدا ہیں, شرک نہیں کر سکتی سائنس. آج یہ نہیں کہہ سکتی کہ ملٹیپل انٹیلیجنسز نے یہ کریشن وجود میں لانے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں سب سنکرونائزڈ ہیں سارے کے سارے. تو وہی تو اللہ کہتا ہے کہ ہاتھوں برہانکم, لاؤ تم پہ کوئی دلیل. ہے ہی نہیں کوئی دلیل. ایک لیم ایکسکیوز کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ کرتے آئے, بس. اللہ فرماتا ہے ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی, لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہیں. ہاں, اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کے ثبوت بکھرے پڑے ہیں اس قرآن کے اندر بھی اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں بھی. یاد دہانی ہے, نصیحت موجود ہے, پڑھ کر دیکھ لو.
کوئی شرک دلیل ہی نہیں ہے. تو یہ بل یعنی ایک تو جو کچھ کہا وہ اس کو غلط ثابت کر کے پھر کچھ محذوف ہے کہ دیکھو کتنا بھی ان کو سمجھایا جائے, کتنا بھی ان کو بتایا جائے, یہ منہ ہی موڑے جاتے ہیں. اور حقیقت ہے واقعی کہ دنیا کی اکثریت نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری, ماننے والوں نے نہیں سمجھا, اور کسی کو ہم کیا روئیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو اسی وحی کے ساتھ بھیجا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس تم صرف میری ہی بندگی کرو. تو وحی کے ذریعے رسولوں کی بھی رہنمائی کی گئی. دو چیزیں ہیں جو ہمیں صرف اور صرف رسولوں سے ملتی ہیں, دو علوم, اور کہیں سے نہیں ملتے. نمبر 1 عقیدہ, نمبر 2 عبادت. یہ کوئی ایجاد نہیں کر سکتا, کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا, کوئی ڈسکور نہیں کر سکتا, کسی کی عقل اس کی مدد نہیں کر سکتی. اس کے لیے تو علم الوحی چاہیے. عقیدہ بتانے کے لیے ہمیں کیسے پتا کہ فرشتے ہوتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا چل سکتا تھا. ہمیں نہیں پتا چل سکتا تھا کہ جنت اور دوزخ اللہ نے بنائی ہے. یہ وحی کے ذریعے عقیدہ ملا ہے ہمیں. سارے انسان مل کر بیٹھ جاتے, متفق نہیں ہو سکتے تھے کہ ظہر کی نماز کیسے پڑھی جائے گی. ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں, اور کیا پڑھا جائے گا اس کے اندر. تو عبادت بھی وحی کے ذریعے سے اور عقیدہ بھی وحی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی. سبحانہ, پاکی اس کی کہ وہ مخلوق جیسا بن جائے. دیکھیں توحید کیا ہے, ہم نے اس دن بھی بات کی تھی. کیا ہے توحید؟ خالق اور مخلوق میں فرق کرنا. جب لوگوں نے دونوں کو ملا دیا, خالق اور مخلوق کو, مخلوق والی کمزوریاں, کمیاں, معذوریاں خالق میں ڈال دی, اور خالق والی شان مخلوق کے اندر ڈال دی, سب گڈمٹ کر دیا معاملہ. تو توحید تو بالکل جدا کر دیتی ہے دونوں کو. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. یہ ہے اللہ, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا تو کوئی نہیں ہے, اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی ہستی نہیں ہے. ریڈیکولس بات ہے کہ میں اور آپ روٹی پکائیں یا بریانی پکائیں اور کوئی آ کے کہے کہ تم اور بریانی ایک ہی چیز ہے. ہم کہیں گے دماغ صحیح ہے تمہارا. جب کوئی بڑھئی ہے, کوئی کارپینٹر ہے, وہ بستر بناتا ہے, تو ہم کہیں بستر پہ لیٹے, تم پہ لیٹے, بات ایک ہی ہے. کہے گا تم ہوش میں ہو, ہم کھانا جو ہے ٹیبل پہ رکھیں گے, تمہارے سر پہ رکھیں, بات ایک ہی ہے. تو ایسے کوئی ہوتا ہے؟ آپ امیجن کریں نا, شرک کی حماقت سمجھیں ذرا, اور پھر اور مزید حیرت کریں کہ دنیا میں کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں. انتہا ہے واقعی. تو کہا کہ کوئی اللہ مخلوق جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے, وہ کیسے مخلوق جیسا ہوگا؟ سبحانہ, پاکی ہے اس کی کہ وہ مخلوق والے عیب, مخلوق والی کمزوریاں, مخلوق والی معذوریاں اپنے اندر رکھتا ہو. وہ تو پاک ہے. بل عباد مکرمون, وہ تو بندے ہیں جن کو کہ عزت دی گئی ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے, بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. دیکھیں مشرکین مکہ یا کہیں کے بھی مشرک, یہ بھی ہم بات یاد رکھیں کہ ان کے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد, کیا عقیدہ ہوگا ان کا؟ سب کے آباء و اجداد کا انیشیلی عقیدہ کیا ہوگا؟ کان الناس امۃ واحدہ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. سارے انسان ایک ہی امت تھے. کس کی اولاد تھے؟ آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام نے کیا عقیدہ سکھایا؟ توحید کا. سب توحید پر تھے. تو یہ جتنے مشرک ہیں جہاں کہیں پائے جاتے ہیں, چاہے وہ مشرکین مکہ یا رومن یا یونانی یا ہندو, سب دراصل بگڑے ہوئے مسلمان ہیں بیسکلی. ان کا شرک, ابھی جیسے بات کی تھی, ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل تھی. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے فرشتے جیسے تم سمجھ رہے ہو, معزز بندے ہیں. مجال نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بول بھی سکیں. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری سفارش کریں گے؟ کیا وہ شفاعت کریں گے تمہاری؟ اللہ کی مرضی کے خلاف, اللہ کے فیصلے کے خلاف تمہیں بچا لیں گے جہنم سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے, وہی کرتے ہیں جس کا کہ حکم دیا جاتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون.
جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ شفاعت کا عقیدہ آ گیا۔ تو پہلے کیا کیا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، پھر کیا کیا؟ ان کو اختیار دیا، نہ صرف دنیا کا اختیار دیا بلکہ آخرت کا بھی دیا۔ دیکھیں تبھی بگڑے مسلمان تھے نا، دیکھیں ایمان اللہ پر ہے، ایمان فرشتوں پر ہے، ایمان آخرت پر ہے، مسئلہ کیا ہوا ہے؟ بگڑ گیا۔ شفاعت کی آخر ان کو کیا فکر پڑی ہے؟ پتہ ہے نا آخرت آئے گی اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اور گناہ جو ہے وہ اس کی چاٹ لگ چکی ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہے، وہ چھوڑے نہیں جاتے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، لیکن طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں چاہتا۔ اس رنگینی کی، اس بدماشی کی، اس حماقت کی عادت ہو گئی ہے، بے شرمی کی، بے حیائی کی، اب عادت نہیں بدلی جا رہی۔ تو پھر کیا عقل مندی کری اپنی طرف سے کہ کہا چلو ہم تو گناہ کریں گے، فرشتے بخشوا لیں گے ہم کو۔ تو کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ کیا شفاعت کریں گے؟ فرشتوں کو، رسولوں کو پتہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کی معلومات میں کسی چیز کا اضافہ وہ نہیں کر سکتے، تو شفاعت کی کوشش ہے یوز لیس کام۔ اللہ کا حکم ہوگا بولیں گے، ڈرتے ڈرتے بولیں گے، اور اللہ کے حضور وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس میں ہمیں جو معراج کے واقعہ ملتا ہے، معراج کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے اس میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جبریل کو دیکھا تھا، اور وہ جب وہاں تک پہنچے تھے سدرۃ المنتہا تک، یعنی اللہ کے حضور تو ایگزیکٹلی نہیں تھے، قریب تھے، تو ان کا رنگ بدل گیا تھا، اڑ گیا تھا، اور وہ بالکل دب گئے تھے اللہ کے خوف سے۔ یہ ہے جبریل کا حال، تو باقی فرشتوں کا کیا حال؟ اور مجھے اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ یہ جو کہہ دیا نا کہ ڈراؤ نہیں ڈراؤ نہیں، بالکل ہی بے خوف ہو گئے اللہ سے سارے، کوئی ویلیو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، کوئی خوف نہیں رہا اللہ کا۔ تو قسمت والے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو کوئی ان میں سے کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا ایسا ہی بدلہ ہے، یعنی ہر شرک کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور جس نے الوہیت کا دعویٰ کر لیا، پچھلے دنوں بھی ایک خاتون تھیں، ان کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا، وہ مر گئیں، مدر گاڈ کہتی تھیں اپنے آپ کو، یہ ابھی کی بات ہے، 2021 کی بات ہے، کہ میں اللہ کی اماں ہوں، نعوذ باللہ، مدر گاڈ کہا انہوں نے اپنے آپ کو۔ تو ان کا تو ہم کہتے ہیں کہ دیوانی تھیں، چلو کوئی ذہنی خلل تھا، ان کے ماننے والوں کو کیا کہیں گے؟ یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فالوور جمع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جس نے کہا کہ میں الہ ہوں تو اس کی تو جزا ہے ہی جہنم۔ اسی طرح ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اس لیے کہ جو یہ ظالم ہوتے ہیں یہ صرف اللہ کا حق نہیں چھین رہے ہوتے، یہ لوگوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ رہا ہے دنیا میں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے، ڈرا ڈرا کر کہ تم نے اگر ہماری انکویسچننگ اوبیڈینس نہیں کری تو ہم تو تمہارا ایسے کا ویسا کر دیں گے۔ اسی خوف سے لوگ اطاعت کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے آ کے آزاد کر دیا، الحمدللہ، توحید کا عقیدہ آزاد کر دیتا ہے انسان کو، ایک اللہ کی پرستش انسان کو الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ چلیے کوئی سوال آپ کا نہیں ہے اگر؟ جی انیزہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہے یہ کہ ہذا ذکر من معیہ، یہ ذکر ان کا جو میرے ساتھ ہے، وہ ذکر من قبلی، وہ ذکر من قبلی، ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کہہ تو اللہ رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کو وہ لوگوں سے خطاب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور جو ہم نے ابھی پچھلی آیتیں پڑھی ہیں 4-5، اس میں سب یہ صرف سب فرشتوں ہی کا ہے، جیسے عباد و مکرم ہو گیا، جی ہاں، یا مشفقون، یہ فرشتوں ہی کو، اس لیے کہ اس میں کانسٹنٹ عبادت کا ذکر ہے نا، کانسٹنٹ کہ وہ تھکتے نہیں، وقفہ نہیں کرتے، یہ شان تو صرف فرشتوں کی ہے۔
انسانوں کی شان، رسولوں کی شان نہیں ہوتی. وہ تھک بھی جاتے تھے اور سو بھی جاتے تھے، وقفہ بھی کرتے تھے.